اساتذہ کرام آداب۔ وزارت تعلیم حکومت ہند نے بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی مشن کا آغاز کیا ہے اور بنیادی سطح پر بچوں کے اندر خواندگی اور اعداد شناسی کی مہارتوں کی نشو و نما کے لیے رہنما خطوط تیار کیے ہیں۔ اس پروگرام کا نفاذ مشن موڈ میں کیا جائے گا۔ بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی مشن، اس کا نفاذ اور نفاذ کے عمل، مختلف شراکت داروں کے کردار وغیرہ سے متعلق منتظمین اور اساتذہ کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ڈاکٹر خان شاہد وہاب صاحب۔ آپ سروودے وال ودیالیہ، تغلق آباد ایکسٹینشن، نئی دہلی میں وائس پرنسپل کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر خان شاہد وہاب صاحب، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کے پاس بہت سارے سوالات ہوں گے اس مشن کے حوالے سے۔ آپ کا پہلا سوال کیا ہے؟ سر، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی مشن ایک قومی سطح کا مشن ہے۔ جی، تو میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ مشن ہے کیا، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس پر کچھ روشنی آپ ڈالتے۔ بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی مشن 3 سے 9 سال تک کی عمر کے بچوں میں بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کی مہارتوں کے فروغ سے متعلق ہے۔ وزارت تعلیم حکومت ہند نے اس مشن کا آغاز کیا ہے اور بنیادی سطح پر بچوں میں خواندگی اور اعداد شناسی کی مہارتوں کی نشو و نما کے لیے رہنما خطوط تجویز کیے ہیں۔ ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے میرے کہ اس مشن کو نفاذ کرنے والی ایجنسی کون سی ہوگی؟ کون سی ایجنسی اس پورے پروگرام کو آگے لے کر جائے گی؟ جی، محکمہ اسکولی تعلیم و خواندگی، وزارت تعلیم حکومت ہند قومی سطح پر بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی مشن پر عمل درآمد کرنے والی ایجنسی ہے، جس کا سربراہ قومی مشن ڈائریکٹر ہے۔ سر، آپ نے بتایا کہ یہ ایک قومی سطح کا پروگرام ہے، یہ ایک مشن ہے۔ اس کا نفاذ کیسے ہو پائے گا؟ اس کے طور طریقے کیا ہوں گے؟ اس کے الگ الگ چیزیں اس میں کیسے سامنے آئیں گی؟ اس کے حوالے سے بھی کچھ ہے۔ جی، اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مرکز، ریاست، ضلع، بلاک، اسکول کی سطح پر 5 درجاتی نفاذ کا طریقہ کار وضع کیا جائے گا۔ پھر سر، ایک ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اس پورے مشن میں NCERT، CBSE اور کیندریہ ودیالیہ سنگٹھن، ان 3 بڑے اداروں کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ اگر ہے تو وہ رول کیا ہے؟ اس حوالے سے بھی کچھ روشنی ڈال دیں آپ۔ بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا یہ۔ اسکولی تعلیم کے حوالے سے ملک کے ایک اہم تعلیمی ادارے کی حیثیت سے NCERT سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کے حصول کے اس قومی مقصد کی تعمیل اور حصول میں اہم کردار ادا کرے گی۔ NCERT اساتذہ کو تعلیمی تعاون فراہم کرے گی، آموزگار مرکوز تدریسی طریقہ کار پر مبنی بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کے لیے درسیات اور تدریسیاتی خاکہ تیار کرے گی۔ CBSE NCERT کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ CBSE تمام الحاق شدہ اسکولوں میں استعداد اساس تعلیم کو متعارف کرائے گی، بچوں کی آموزشی سطح کی نگرانی اور اس کی رپورٹ محکمہ اسکولی تعلیم و خواندگی کو دے گی اور بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کے لیے پرائمری اساتذہ کی صلاحیتوں کی تربیت سازی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ CBSE پرائمری سطح پر ممتاز اساتذہ کی نشاندہی کرے گی جو سرکاری پرائمری اساتذہ کی سرپرستی اور رہنمائی کر سکتے ہوں۔ ساتھ ہی اسباق کے منصوبوں، جدید تدریسی تدابیر کا استعمال وغیرہ سمیت
پرائمری سطح پر اساتذہ کی مدد کے لیے ای مشمولات یعنی ای کانٹینٹ تیار کر سکیں۔ رہی بات کیندریہ ودیالیہ سنگٹھن یعنی KVS کی، تو کیندریہ ودیالیہ سنگٹھن 2025 تک تمام بچوں میں بنیادی خواندگی اور عددی خواندگی کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے۔ KVS اسکولوں کو ماڈل اسکول کے طور پر تیار کیا جائے گا۔ جہاں بھی ممکن ہو سرکاری پرائمری اسکولوں کے لیے KVS میں مظاہرے کی یعنی ڈیمونسٹریشن کی کلاسوں کا انتظام کیا جائے گا اور KVS کے تمام پرائمری اساتذہ کو تربیت دی جائے گی۔ سر ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ اس مشن میں ریاستوں یا مرکز کے جو زیر انتظام علاقے ہیں ان کا کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ ان کا کیا کردار ہوگا؟ اس مشن میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کا بہت اہم کردار ہے۔ اس سمت میں پہلا قدم بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی اہداف کے حصول کے لیے کثیر عملی منصوبہ تشکیل دینا ہوگا۔ مناسب تعداد میں اساتذہ کی دستیابی کو یقینی بنانا ہے۔ بنیادی جماعتوں میں داخلہ لینے والے ہر بچے کا ایک ڈیٹا بیس تیار کرنا اور پرائمری اسکولوں میں ضروریات کی نشاندہی نیز بنیادی سہولتوں کو یقینی بنانے جیسے امور شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ تعلیمی سیشن کے آغاز سے قبل طلباء کو درسی کتب اور یونیفارم کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے، مالی سال کا تخمینہ تیار کریں گے اور اساتذہ کو تعلیمی مدد فراہم کرنے کے لیے اساتذہ کے ایک گروپ یعنی پول کی نشاندہی بھی کریں گے۔ اسکول عوامی لائبریریوں کو تدریسی آموزشی عمل کا ایک لازمی جز بنا دیا جائے گا اور اسکول کے اوقات کے بعد یہ کمیونٹی اور خاص طور پر والدین کے استعمال کے لیے دستیاب ہوں گی۔ ریاستیں کامیابی کی کہانیاں، ان کے طریقہ کار، اختراعات، نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق دستاویز تیار کرائیں گی۔ ریاستیں SMC ممبروں کی تربیت، والدین اور برادری کے لیے آگاہی مہم چلائیں گی۔ سر ایک چھوٹا سا سوال پھر میرے ذہن میں آ گیا کہ ایک اسکول کے پرنسپل یا سربراہ ہونے کی حیثیت سے اس میں میرا کیا رول ہو سکتا ہے؟ اس مشن میں میں کس طرح سے تعاون کر سکتا ہوں؟ اس سلسلے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ ایک پرنسپل ہونے کے ناطے آپ سے بہت ساری توقعات وابستہ ہیں۔ آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ اساتذہ کی تربیت سازی کریں گے، بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کے حصول کے لیے اساتذہ کو مسلسل پیشے ورانہ استعداد کے فروغ میں تعاون کریں گے۔ اس پروگرام میں والدین اور معاشرے کی حصہ داری کو مزید مستحکم بنائیں گے۔ سر اب آپ نے جب سوالوں کی اجازت دے رکھی ہے تو میرے ذہن میں کچھ ایک آدھ چھوٹا موٹا سوال اور آ گیا ہے کہ اس مشن میں، جو کہ بہت اچھا مشن ہے، اور کون کون سے افراد یا ادارے اس میں اپنا تعاون دے سکتے ہیں، اور اگر دے سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیے SCERT، ڈائٹ یعنی DIET، BRC، CRC، NGO یا CSO، SMC، کمیونٹی اور والدین، رضاکار اور نجی اسکولوں جیسے دیگر بہت سارے ادارے ہیں جن کا بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی مشن کے نفاذ میں اہم رول ہے۔ آپ اس سلسلے میں موڈیول کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی مشن کے اہداف اور مقاصد کے حصول میں آپ اور آپ کے اسکول کے اساتذہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔
میرا خیال ہے آپ کے بیشتر سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سب سوالوں کے جواب نہایت تسلی اور اطمینان سے دیے اور بھرپور معلومات فراہم کی۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ جناب۔